تربیت کے تعلق سے۔ آپ جانتے ہیں کہ دن بدن سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر ایسے ایسے واقعات، ذمہ داریاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے علاقے میں ہمارے 12 سال کے بچے، 9 سال کے بچے، یا ابھی نئی نوجوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے والے بچے ایسی ایسی برائیوں میں ملوث ہیں، ایسی ایسی گندگیوں میں ملوث ہیں، اور ہماری بعض بچیاں جس کا ہم تصور تک نہیں کر سکتے۔ گویا ان کا تعلق اچھے دیندار گھرانے سے ہے، ان کے ماں باپ دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ماں باپ کے اندر دینداری پائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بے دینی اور بے چینی کا یہ عالم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج اس کے زمانے میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وہ سارے انتظامات کریں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور اپنے نواسوں اور نواسیوں کے لیے جو انتظام کیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری تعلیمات احادیث میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری باتیں اپنی امت کے سامنے رکھی ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ میں بارہا ہر محفل میں جہاں مجھے بلایا جاتا ہے کہتا ہوں، آج ماں یہ سمجھتی ہے، باپ یہ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا نماز پڑھنے کو مسجد جاتا ہے، میری بیٹی ماشاءاللہ 5 وقت نماز کی پابند ہے، گھر میں مصلی بچھا کر کے نماز پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، رمضان آتا ہے تو روزہ رکھتی ہے، لیکن افسوس جانیے، معاف کیجیے، اتنا بڑا المیہ ہے، ماں باپ ایک کمرے میں سوئے رہتے ہیں اور ہمارے بچے ایک کمرے میں سوئے رہتے ہیں، دن رات اور رات کی وہ ساری سنتوں کے اندر ہمارے بچے ذہنی طور پر مرتد ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں میں وہ ذہنی طور پر ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ گندے، ہمارے بچوں کے دل و دماغ گندے، ان کی آنکھیں گندی چیزوں کو دیکھنے پر مجبور ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے والدین نے، سرپرستوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں چل کر کے ایسا ہنگامہ بعض گھرانوں سے سننے کو ملتا ہے کہ فلاں جگہ اور فلاں محلے میں یہ انجام ہوا، فلاں گھر سے یہ کام ہوا، اور فلاں کی اولادیں یہاں پکڑی گئیں۔ میرے ماں اور بہنوں، ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ آج سب سے زیادہ ضرورت ہے ماں اور بہنوں کے سنبھلنے کا، سدھرنے کا، اور اپنے آپ کو سنوارنے کا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ میری ایمانی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ نے قرآن میں صاف صاف بیان فرمائی، یہ نہیں کہا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اپنے بچوں کو مکتب بھیجو، اپنے بچوں کو فلاں دیندار جگہوں میں بھیجو، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو۔ اللہ نے صاف یہ کہا اپنے بچے کو جہنم میں بچاؤ۔ گویا جہنم میں جانے کے جو راستے دنیا میں ہو سکتے ہیں، ان تمام راستوں سے اپنے بچوں کی حفاظت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ فرض عین ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ واجب اور ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ معصوم سے معصوم بچے آج کے زمانے میں جتنے فتنے ابھر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، بخاری کی حدیث ہے کہ ایک بندہ شام میں مسلمان ہوگا، رات میں کافر ہوگا، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ ایک بندہ وہ ہوگا جو شام میں کافر تو رات میں مسلمان، رات میں مسلمان تو دن میں کافر ہوگا۔ آج کے اس بدلتے ہوئے زمانے اور بدلتے ہوئے حالات میں اور نت نئے فتنوں میں ہماری آنے والی نئی نسل میں وہ کوہرام مچایا ہے، وہ فتنہ برپا کیا ہے اور وہ طوفان مچایا ہے کہ ہمارے بچے ہماری تربیت کے باوجود، ہمارا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود، ایک باپ باہر ملکوں میں پسینہ بہاتا ہے، ایک ماں صبح اٹھ کر کے اس کے لیے ناشتہ کھانا پینے کا انتظام کرتی ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتی ہے، پسینہ بہا کر کے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرتی ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے جتنی توجہ ہمیں دینی چاہیے تھی ہم نے اتنی توجہ نہیں دی۔ امام بخاری کا آپ نے نام سنا ہوگا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا امام بخاری کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس دھرتی کے اندر، اس سرزمین کے اندر
حدیث کے سب سے بڑے محدث تھے، حدیث کے سب سے بڑے عالم اور اللہ کے سب سے بڑے ولی. اسی لیے علماء نے لکھا اصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری. اگر قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب سب سے زیادہ صحیح ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، تو وہ صحیح البخاری ہے. وہ امام بخاری محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حدیثوں کا مجموعہ صحیح البخاری ہے. کیا جانتے ہیں امام بخاری اتنے بڑے پائے کے عالم کیسے بنے؟ وہ بھی ایک ماں کی کوکھ سے، مادر رحم سے جنم لینے والے بچے تھے. اللہ نے جیسے آج ہمارے بچوں کو جنم دیا ہے اور اللہ نے ہمیں معصوم سے بچوں کو نوازا ہے، اسی طرح امام بخاری تھے. لیکن ہمیں معلوم یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنے بڑے پائے کے عالم اور اتنے بڑے جید عالم اور اتنے بڑے اللہ کے نیک صفت ولی کیسے بنے. میرے ماں اور بہنوں ذرا غور کریں. ہمارے شوہر دن کو نکلتے ہیں، رات میں لوٹتے ہیں. شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کا نان و نفقہ، بچوں کا نان و نفقہ، گھر بار کی ذمہ داری سنبھالنا. جتنے خرچے ہیں اللہ تعالیٰ نے شوہر کے ذمہ رکھے ہیں. کسی عورت کے ذمہ شریعت میں 1 روپے کا، بلکہ میں کہوں گا 1 آنے کا بھی خرچہ ماں کے ذمہ نہیں، 1 آنے کا خرچہ نانی کے ذمہ نہیں، 1 آنے کا بھی خرچہ دادی کے ذمہ نہیں، 1 آنے کا خرچہ بیوی کے ذمہ نہیں. 1 روپے کا بھی خرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی مرحلے میں، چاہے ماں ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے کوئی بھی ہو، دادی ہو، نانی ہو، اللہ تعالیٰ نے 1 روپے کا بھی خرچے کی ذمہ داری شریعت میں عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے. وہ ذمہ داری مردوں پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. بیٹا ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری، شوہر ہے تو بیوی کی ذمہ داری، اسی طرح بھائی ہے تو بہنوں کی ذمہ داری. یہ ساری ذمہ داریاں خرچوں کی اللہ تعالیٰ نے مردوں کی ذمہ داری رکھی ہے، مردوں پر رکھی ہے. اسی لیے یہ صبح نکلتے ہیں، رات میں تھکے ماندے گھر لوٹتے ہیں. ان کو معلوم نہیں بچے کیا کر رہے ہیں. اور باہر ملکوں میں رہنے والے وہ لوگ جو پسینہ بہا بہا کر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں 10 لوگ ایک بیڈ کے اوپر سو رہے ہیں، اتنی تکلیفیں اٹھا کر کے باہر ملکوں میں آپ لوگوں کے شوہر زندگیاں بسر کر رہے ہیں، خون پسینہ بہا کر کے اور اپنی آرام کی چیزوں کو چھوڑ کر کے، اپنی زندگی کا چین و سکون چھوڑ کر کے، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے وہ 2 سال 3 سال اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. ان کو کیا فکر نہیں ہے گاؤں میں آ کر کے سکون کی زندگی گزارے، دریا کے کنارے پر ساحل پر جا کر کے ٹھنڈی سانس لے اور ٹھنڈی ہوائیں کھائے؟ ہر ایک مرد اور شوہر چاہتا ہے میرے ماں اور بہنوں، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیدا ہونے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہوا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے یہ تمنا کی، اللہ سے دعا کی، اے اللہ اگر مجھے بیٹا پیدا ہوگا تو میں میرے بیٹے کو اللہ کے رسول کی حدیث کا محافظ بناؤں گی، حدیثوں کا محدث بناؤں گی. یہ ارادہ کیا. لیکن جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں پیدا ہوئے، آپ جانتے ہیں بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے. سیر اعلام النبلاء علامہ کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بہت 10 والیوم میں کتاب ہے، اس میں ان کا واقعہ طبقات الفقہاء الشافعیہ میں یہ واقعہ باقاعدہ عربی کی کتابوں میں یہ واقعہ امام بخاری کا لکھا ہوا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا تھا بیٹا پیدا ہوگا تو میں میرے بیٹے کو عالم دین اور حدیث کا بڑا محافظ بناؤں گی. لیکن کرنا ایسا ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اندھے پیدا ہوئے. یا بعض روایتوں میں آتا ہے پیدا ہونے کے چند دنوں کے بعد اندھے پیدا ہوئے. ماں پریشان ہو گئی، حیران ہو گئی. میں نے جو تمنا کی تھی، میرا جو ارادہ تھا کہ میں میرے بیٹے کو محافظ حدیث بناؤں گی، حدیث کا بڑا محدث بناؤں گی، لیکن اللہ نے میرے بچے کو اندھا بنا دیا. میں کیسے بنا سکتی ہوں اپنے بچے کو؟ میرے ماں اور بہنوں واقعہ لکھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ماں نے اتنا اللہ کے سامنے رویا، اتنا گڑ گڑایا، اللہ کے سامنے اتنا راز و نیاز کیا. کتابوں میں وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں جس کو ہم زبان میں ادا نہیں کر سکتے. ان کے درد کو، ان کی تڑپتے ہوئے جلن اور سوزش اور تپش اور آہوں کو ہم اپنی زبان میں بیان نہیں کر سکتے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ماں ساری رات اس بات پر تڑپ رہی ہے، میرا بیٹے کو میں حدیث کا محافظ بنانا چاہتی تھی لیکن میرا بیٹا اندھا ہو گیا، نابینا ہو گیا. میرے بھائیوں چند دنوں کے رونے، تڑپنے، بلبلانے، سسکنے کے بعد
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے کہا اے امام بخاری کی ماں، اے محمد کی ماں، محمد نام کا امام بخاری کا، اے محمد کی ماں، اللہ کو تیرا تڑپنا، تیرا بلکنا، تیرا سسکنا، تیرا رونا، تیرا آہیں بھرنا بڑا پسند آ گیا. جا اپنے بیٹے کو جا کر دیکھ، اللہ نے تیرے بیٹے کی بصارت واپس لوٹا دی. امام بخاری کی ماں فرتے مسرت میں، خوشی کے عالم میں جھومتے چھلکتے اور جیسے پانی کا فوارہ اٹھایا ہو، خوشی کے عالم میں چھلکتے ہوئے جھومتے ہوئے پہنچے، اپنے بیٹے کو اٹھایا. کیا دیکھتے ہیں؟ محمد کہہ رہے ہیں اے میری ماں مجھے نظر آ رہا ہے. یہ ماں کا تڑپنا تھا. میرے ماں، آج بھی ماں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ماں کے تڑپنے میں، ماں کی آہوں میں، ماں کے ایک ایک آنسو کے قطروں میں وہ پاؤ رکھا ہے. امام بخاری جب اتنے بڑے محدث بن سکتے ہیں، بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی اللہ تعالیٰ نے آنکھوں میں تیزی اور اتنی زبردست روشنی عطا فرمائی. اس زمانے میں لائٹ کا سسٹم نہیں تھا، ٹیوب لائٹ کا سسٹم یا کرنٹ کا سسٹم نہیں تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے ایک ایک حدیث لکھی، وہ بھی چاند کی چاندنی کی روشنی میں لکھی. چاند کی چاندنی میں امام بخاری نے اتنی لاکھوں حدیثوں پر مشتمل کتاب لکھی. زمانہ یہ وقت کا تقاضا کر رہا ہے ہماری مائیں ایکجٹ ہو جائیں، اپنے آپ کے لیے اصلاح کی فکر کریں. جب ہم صحیح ہوں گے انشاءاللہ ہماری کوکھ سے جنم لینا والا بچہ وقت امام بخاری بنے گا، وقت کا محدث اعظم بنے گا، وقت کا اللہ کا ولی بنے گا، نیک صفت بنے گا. فرق صرف اتنا ہے میرے ماں اور بہنوں، آج ہم نے دنیا کے فتنے کو اپنے دامن میں لے لیا. وہی رفتار اور وہی طریقہ ہم تعلیم و تربیت کا اختیار کرتے ہیں جو عام طور پر یہ مغربی تہذیب و تمدن اور یہود و نصارہ کے جو طور طریقے ہوتے ہیں وہ طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں. یہ غلط بات ہے. میں تمام ذمہ داروں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت کے تعلق سے بے انتہا کوشش کیجیے. میرے ماں اور بہنوں، یہ بس اتنا ہم نہ سمجھیں میرا بیٹا مسجد کو 5 وقت نماز پڑھنے جاتا ہے نا، میری بیٹی نماز پڑھ رہی ہے نا، میری بیٹی مکتب میں جا کر کے دین کی تعلیم حاصل کر رہی ہے نا. میرے بھاؤ، میرے ماں اور بہنوں، ابھی قریب کا واقعہ، میں ایک جماعت میں گیا ہوا تھا، وہاں ہمارے الگیری کا ایک واقعہ جہاں ہمارے دور کا بھی فاصلہ نہیں ہے. ایک وہ نوجوان لڑکی جو مدرسے میں پڑھ کر کے 2 سال مدرسے میں پڑھ کر کے مرتد ہوئی، 2 سال مدرسے میں دینی تعلیمی ادارے میں پڑھ کر کے ہماری نوجوان لڑکی ارتداد کی شکار ہو گئی اور ایک بت خانے کے سامنے ماتھا ٹیکنے والے کے ساتھ بھاگ کر کے اپنی شادی رچا لی اور آج اس کے 2 بچے ہیں. ہمیں وہاں جانے کا موقع ملا، لیکن اللہ نہ کرے جب کسی کے ذہن و دماغ میں ارتداد کا طوفان مچتا ہے اور جب کسی کے ذہن و دماغ میں شیطانی وسوسے آتے ہیں، میری ماں اور بہنوں، قسم خدا کی کہ اسے اس آگ سے بچانا اور اسے اس آگ سے چھڑانا. آپ 1000 سر پٹکیے، آپ 1000 سر ماریے، مولانا کے پاس تسبیحات سے تسبیحات اور تعویذات سے تعویذات جا کر کے لیجیے اور ان کی گردنوں میں تعویذوں کے انبار لگا دیجیے. آپ کی تعویذات اور مولانا کی دعائیں کام نہیں آئیں گی. یہ طے شدہ بات ہے. ہمیں وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح طور پر تربیت کرنے کی فکر کریں اور ہمیشہ اپنے بچوں کی اور اپنی بچیوں کی نگرانی کریں اور پیار محبت بڑے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت اختیار کی ہے اور جو تربیت اپنے اولادوں کی اور صحابہ اور صحابیات کی ہے. وقت نہیں ہے، وقت ہوتا تو میں بہت ساری باتیں اور واقعات احادیث کی روشنی میں رکھتا، لیکن یہ جو چند باتیں چھوٹی موٹی میری زبان سے نکلی ہوئی باتیں تھیں، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات اس طرف توجہ دیں گے.